بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت دور میں ایک چیز بہت خاص دیکھنے کو مل رہی ہے۔ بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں بہت غمزدہ ہیں، اور باتوں سے یہ لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دل پہ بڑا بوجھ ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ مشکلیں پریشانیاں کیسے دور ہوں گی۔ مجھے لگا کہ یہ پیغام ان تک ضرور پہنچنا چاہیے کہ اس وقت ایک تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، رب کی رحمتیں برس رہی ہیں، رب کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ اس کا فائدہ اٹھا لیجئے، اور کس طرح سے اٹھائیے کہ ایک بار سچے دل سے، ایمانداری سے یہ جملہ خالی کہیے کہ پروردگار، جن لوگوں نے ہمیں بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں، جن لوگوں نے بہت پریشان کیا ہے، تیری رضا کی خاطر ہم انہیں معاف کر رہے ہیں۔ مولا تیری رضا کی خاطر انہیں معاف کر رہے ہیں، تو مجھے معاف کر دے پروردگار، تو مجھے معاف کر دے۔ رب پروردگار عالم کو یہ ادا بندے کی بہت پسند ہے کہ بندہ کسی بندے کے قصوروں کو معاف کر دے، اور یہ کہے کہ معاف کر دے کہ اللہ کی رضا کے لیے تمہیں معاف کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو معاف کرنے میں تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری عزت میں کمی ہو رہی ہے تو غم نہ کرنا، حشر کے میدان میں ہم سے عزت لے لینا۔ کتنی بڑی بات کہی۔ اور معافی کا معاملہ یہ کہ پروردگار چونکہ خود سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے، جب اللہ رب العزت نے دنیا بنائی تو رحم بنایا، جب رحم بنایا تو رحم کے 100 حصے کیے، اور 100 حصے میں ایک حصہ دنیا کو دیا ہے، 99 حصے رحم کے اپنے پاس رکھے ہیں۔ سوچئے وہ جو پروردگار پالنہار مسبب الاسباب، رحم کے 99 حصے جس کے پاس ہوں گے، اس کے پاس رحم کس درجہ ہوگا، کس درجہ وہ اپنے بندوں کے قصوروں کو معاف کر دیتا ہوگا۔ اس پہ ایک واقعہ یاد آ گیا، موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی چونکہ اللہ رب العزت سے بات ہوتی تھی، انہوں نے ایک دن اللہ پاک سے کہا کہ پروردگار، اس دور کا جو سب سے بدترین، سب سے گناہگار، سب سے برا آدمی ہو، جس کے لیے تو نے جہنم کا فیصلہ کر دیا ہو، مجھے دکھا دے وہ آدمی کون ہے۔ تو غیب سے آواز آئی کہ موسیٰ کل صبح اپنے گھر کے باہر کھڑے ہوئیے گا، پہلے سب سے جو شخص آپ کے گھر کے سامنے سے گزر رہا ہوگا، سمجھ لیجئے گا وہی ہے، اسی کو میں سامنے سے گزار دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام صبح کا وقت تھا، کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص چلا آ رہا ہے، اس کے کندھے پہ اس کا چھوٹا سا ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، اور بچے کو بیٹھائے ہوئے ان کے گھر کے سامنے سے یوں نکلتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے حیران رہ گئے، یار یہ دیکھنے سے تو نہیں لگ رہا ہے اتنا گناہگار ہے، اس نے کیا گناہ کیے ہوں گے، کتنا بدترین آدمی ہوگا جو اللہ رب العزت نے دوزخ کا فیصلہ کر دیا، جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ دل میں اس طریقے کے خیال آئے، مگر خاموش رہے، اندر اپنے گھر میں آ گئے۔ 2-3 گھنٹے جب گزر گئے تو پھر دل میں خیال آیا، پھر اللہ سے بات کی کہ پروردگار، اس دور کا جنتی کون ہے وہ دکھا دے، وہ شخص جس کے لیے تو نے جنت کا فیصلہ کر دیا، اس شخص کو بھی ہمیں دکھا دے۔ تو پھر غیب سے آواز آئی کہ موسیٰ، آپ کے گھر کے سامنے سے جو پہلا شخص شام کو نکلے گا، تیسرا پہر جو کہلاتا ہے، عصر کے بعد کا وقت جو کہلاتا ہے، سمجھ لیجئے گا وہی شخص ہے جس کو میں نے نکالا ہے، بھیجا ہے، وہ جنتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اطمینان سے انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا تو وہی شخص جو صبح نکلا تھا وہی وہاں سے واپس چلا آ رہا ہے۔ ارے اللہ اکبر، دیکھ کے حیران ہو گئے، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، صبح تو یہ جہنمی تھا، صبح تو نے اس کے لیے دوزخ کا فیصلہ کیا تھا، اس وقت یہ جنتی بن کے جا رہا ہے، ماجرا کیا ہے مولا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بتا دے مجھے۔ تو غیب سے آواز آئی کہ موسیٰ، صبح جب یہ شخص آپ کے گھر کے سامنے سے نکل رہا تھا، اس کے کندھے پہ جو اس کا بچہ بیٹھا تھا، بیٹا بیٹھا تھا، کچھ دور جانے کے بعد بیٹے نے باپ سے کہا کہ بابا یہ بستی ختم ہوئے گی تو پھر کیا جنگل آئے گا؟ تو باپ نے کہا ہاں جنگل آئے گا۔ بیٹے نے پوچھا باپ سے کہ بابا کیا جنگل بہت بڑا ہوتا ہے؟ اچھا بچوں کی عادتیں ہوتی ہیں، کوئی ایک بات پکڑ لے تو اس سے سیرا جوڑتے ہوئے بہت سے سارے سوال کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بابا یہ بستی ختم ہوئے گی تو جنگل آئے گا؟ کہا ہاں جنگل آئے گا۔ کہا جنگل بہت بڑا ہوتا ہے؟ ہاں بیٹا بہت بڑا ہوتا ہے۔ اچھا بابا یہ بتاؤ کہ جنگلوں سے بڑا کیا ہوتا ہے؟ تو کہا جنگلوں سے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں۔ اچھا بابا یہ بتاؤ کہ پہاڑوں سے بڑا کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا پہاڑوں سے بڑے آسمان ہوتے ہیں۔ بچے نے پھر پوچھا کہ بابا آسمانوں سے بڑا بھی کچھ ہے؟ تو باپ نے کہا کہ ہاں بیٹا، آسمانوں سے بڑے تیرے باپ کے گناہ ہیں۔ معصوم بچے کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اس نے پھر پوچھ لیا کہ بابا تمہارے گناہوں سے بڑا بھی کچھ ہے؟ تو باپ نے کہا کہ ہاں بیٹا، میرے گناہوں سے بڑا میرے رب کا کرم ہے، رحم ہے، نہ جانے کب اس کی رحمت دریائے جوش پھیلا دے، نہ جانے کب اس کی رحمتوں کی بارش ہو جائے، نہ جانے کب اس کی رحمتوں کی بوچھار ہم پر بھی پڑ جائے اور وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کے گناہ اسی وقت معاف کر دیے اور اس کے لیے جنت الفردوس کے فیصلے فرما دیے۔ تو پروردگار معاف کرنے والا سب سے بڑا پروردگار ہے، معافی کو پسند کرنے والا سب سے بڑا رب ہے۔
جب وہ معافی کو پسند کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی اس کے بندوں سے محبت کریں اور معاف کر دیں، اور یہ صفت نیک بندوں میں ہی پیدا ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ابھی اسی وقت عہد کر لیجئے، یہ ویڈیو جیسے ہی آپ دیکھ کے ختم کریں دل سے کہہ دیجئے کہ میرے مولا، جن لوگوں نے مجھے دکھ پہنچایا، تکلیف پہنچائی، بہت پریشان کیا، جن کی طرف سے بہت دل دکھا ہے، دل تو نہیں چاہتا تھا لیکن یہ واقعہ سن لیا، تیری رضا کی خاطر ہم ان سب لوگوں کو معاف کر رہے ہیں جنہوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے۔ مولا تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف کر دے، مولا ہمیں معاف کر دے، مولا ہمیں معاف کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔